کل ہوا ایک مقابلہ کراچی میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ اور افغانستان آمنے سامنے ہوئے اور ساؤتھ افریقہ بڑی تھریٹننگ ٹیم لگ رہی ہے، دے آر شوئنگ کہ ہاں جی وہ بھی کہیں ٹاپ پہ اینڈ کر سکتے ہیں. بات ہوگی اس میچ کے حوالے سے بھی. میں ہوں سویرا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران. اور بالکل سویرا 29 سال بعد اگر پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور آج 29 سال کے بعد 1996 میں ورلڈ کپ کا فائنل وہ آخری میچ تھا جس میں آسٹریلیا اور سری لنکا آمنے سامنے آئی تھی، جس میں سری لنکا نے کامیابی حاصل کی تھی. اور آج 29 سال کے بعد لگ بھگ پاکستان میں آسٹریلیا اور انگلینڈ زندہ دلان لاہور شہر میں آمنے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ایک تاریخی لمحہ ہے لاہور کے لیے بھی، اور وہ آخری موقع تھا جب ایک بڑا کام ہوا. جو چھت نظر آتی ہے قذافی اسٹیڈیم کے اوپر وہ 1996 کے ورلڈ کپ کی ایک یادگار ہے. اب وہ گرائی گئی ہے اور ایک نیا اسٹیڈیم یہاں پر موجود ہے. نظر آتی تھی اب نہیں آ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں جن پر گفتگو کریں گے. آسٹریلیا انگلینڈ کا میچ ہے. افغانستان نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے اور جنوبی افریقہ نے کامیابی حاصل کی. افغانستان سے بہت سارے لوگوں کو امیدیں تھیں، کیوں وہ اچھا کھیل نہیں پیش کر پائے ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر جناب اعجاز احمد صاحب. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم محمد یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم یوسف. وعلیکم السلام. حافظ جی مبارک ہو. ہاں جی پریڈکشن صحیح ہوتی ہے. بٹ اعجاز صاحب خوش آمدید. ہم زور کا جوڑ کی فیملی کے ممبرز کو بڑھاتے جا رہے ہیں، تو آپ ایک اور فیملی ممبر اب ہمارے ہو گئے ہیں. سو خوش آمدید آن دس پلیٹ فارم. تھینک یو جی. سو مقابلہ جس طرح رہا، یوسف آپ سے میں شروع کروں گی. افغانستان میں بھی بڑا ہائیلی ریٹ کر رہی تھی، آپ نے بھی اپنی ٹاپ 4 میں جو ہے وہ افغانستان کو رکھا. کیا ہو گیا؟ واٹ وینٹ رانگ؟ از دس دی فارمیٹ یا پھر ان کے لڑکے فارم میں نہیں لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی کچھ ہوا ہے کیونکہ کل اگر دیکھیں آپ جن پہ وہ امیدیں رکھتے ہیں، توقعات ہوتی ہیں، کوئی وکٹ نہیں لے گا. راشد خان کوئی وکٹ نہیں لے سکا. نور احمد اس نے میرا 70+ رنز دیے ہیں، وہ بھی اتنی اچھی بالنگ نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے اسپن سے دوسری ٹیموں کو انڈر پریشر کرنا ہوتا ہے. تو ادھر ہی وہ نہیں کر سکے. بالر ان کا فضل ایک ہے، وہ بھی شاید اس طرح کل بالنگ نہیں کر سکے جو ہونی چاہیے. 315 رنز گو کے اتنے رنز نہیں آج کل کی کرکٹ میں. اگر آپ دیکھیں کہ جو رولز ہیں اتنے رنز بننے چاہیے. پہلے بھی اتنے رنز بن جاتے تھے. ایک بار میں نے اور جاز بھائی نے ایک پارٹنرشپ کی تھی آسٹریلیا خلاف، یہاں 315 رنز ہم نے کیے تھے اور ہماری بیسٹ بالنگ سائڈ تھی، انہوں نے وہ رنز چیز کروا لیے تھے. کیوں جی جاز بھائی؟ آپ نے بھی 100 کیا تھا، میں نے بھی اس میں میرا پہلا 100 تھا آسٹریلیا کا، ان کا بھی 100 تھا. تو اس وقت 300 رنز چیز ہوئے تھے. تو آج کل تو ویسے ہی بہت آسان ہو گیا. 2 نئے بال ہیں، 5 فیلڈر اندر ہیں. بیٹنگ میں بھی کلیپس ہوا ہے ان کے. وہ گرباز سے توقعات ہیں، وہ بھی 6 رنز 12 بال پہ. کوئی ویسی ان میں محض سے ان کا کیپٹن تھوڑی سی اس نے دکھایا ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو کمپلیٹ وہ ٹیم کل اپنی اس شیپ میں نظر نہیں آئی جو 2023 کے ورلڈ کپ میں نظر آ رہی تھی. کیپٹن نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ایک رحمت شاہی تھے جو کہ کیپٹن رحمت شاہ نہیں ہے. نہیں کیپٹن نہیں ہے. رحمت شاہ جو ہے شاہد ہے. شاہد سارے نام ایک جیسے ہی ہیں، صرف جو ہے وہ رحمت شاہ نہیں جو ہے وہ کچھ الگ دکھ رہے تھے وہ. بٹ میچ سمری پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کانورزیشن کو آگے بڑھائیں گے. سو میچ سمری آپ کے سامنے اسکرین پر. جی میچ سمری کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کل کے ہونے والے میچ میں جس میں جنوبی افریقہ اور افغانستان آمنے سامنے تھے، ریکلٹن نے 103 رن سکور کیے، بووما 58 رنز کر پائے اور اس کے ساتھ مارکرم کے 52 بڑے شاندار رنز نظر آتے ہیں. ویڈنر ڈوسن کی بھی 50 ہے. رحمت نے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو نبی کے 51 رنز پر 2 وکٹیں. عظمت اللہ نے 39 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی. فضل فاروقی 59 پر 1 وکٹ حاصل کر سکے. نور کے 65 رنز اور ان کو 1 وکٹ ملی. اس کے جواب میں 208 رن بنا سکی افغانستان کی ٹیم. رحمت اللہ 90 رنز، راشد کے ہیں 18 رنز، عظمت اللہ کے 18 اور اس کے بعد ابراہیم کے ہیں 17 رن. 43.3 اوورز میں آؤٹ ہو گئی افغانستان کی ٹیم. رباڈا نے 3 وکٹیں حاصل کیں 36 رنز کے عوض. ملڈر نے 36 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں. نگیڈی کے 56 رنز ان کو ہوئے اور 2 وکٹیں یہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ماکو ینسن نے 32 رنز دے کر 8 اوورز میں 1 وکٹ حاصل کی. یوں 315 رنز کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 208 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اور جنوبی افریقہ نے یہ میچ 107 رن سے جیتا. اعجاز صاحب کیا گڑبڑ رہی، کیا خرابی رہی جیسے ابھی آپ نے یوسف صاحب کو سنا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ دیکھیں تو جو 90 رن رحمت نے کیے اس کے ساتھ کسی ایک کو 20 60 70 رن کرنے چاہیے تھے، پھر جا کے یہ ٹوٹل کہیں چیز کیا جا سکتا تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا سکور کرے گا اور باقی سارے جو 20 رن سے نیچے رنز کریں گے تو کیسے میچ جیتیں گے آپ. تو ہمیشہ ساتھ اس کو سپورٹ چاہیے تھی رحمت کو، جو اس کو نہیں مل سکی، اس لیے وہ میچ ہارے. اچھا جہاں ہم بات کر رہے ہیں بولنگ جو ہے
ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فری فلو بیٹنگ رہتی ہے افغانستان کی. افغانستان ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو ٹیم کیا ہے, ورنہ وہ T20 کے وائلڈ ہارسز تھے جن کو ٹیم کرنا پڑا ODI میں کھیلنے کے لیے. بٹ بولنگ ہمیشہ ایک سپورٹ رہتا ہے افغانستان کی ٹیم کا. پر ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ایسا لگا کہ بولنگ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی, اپنی مرضی سے شاٹس لگ رہے تھے. ہاں جی, جہاں بیٹ سلیکشن آف شاٹ ہوئی وہاں وکٹ نکلی. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کے پاس جو نا سپنرز بہت اچھے سپنرز ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کی ہے ساؤتھ افریقہ نے, تو پچ بھی جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. سیکنڈ ٹائم تھوڑا سا بال ٹرن بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے بولنگ کی ہے, اس لیے میرا خیال ہے وہ سپن کو سپورٹ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. اور چیز کرنے میں بھی افغانستان ہمیشہ اس کو مشکل ہوتی ہے چیز کرنے میں بھی, کیونکہ اس طرح گیم اویئرنیس نہیں ہے ان کو جس طرح ہونی چاہیے آج کل کی انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ریکوائرڈ ہے آج کل. اور لانگر فارمیٹ میں سب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کرنا ایک یہ آرٹ ہے, جب آپ رنس پر رنس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سکل ہے خاص قسم کی, اور اس میں بھی مہارت نہیں ابھی رکھتے اتنی زیادہ. دیکھیں بیٹنگ آتے آتے ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے آتے آتے. بالنگ تو آپ دیکھیں چھوٹی عمر کے لوگ بھی اچھی کر لیتے ہیں, لیکن بیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے. ایک سچن کے علاوہ میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ چھوٹی عمر میں اتنا اچھا کھیل رہا ہو. وہ ایک واحد پلیئر تھا, لیکن بیٹنگ سیکھتے سیکھتے ایک ٹائم لگتا ہے. 28 29 30 سال تک ذرا پیک آتی ہے آپ کی, اور ان کو چیز کرنے میں مشکل اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ T20 کرکٹ بہت زیادہ کھیلتے ہیں. لانگر ورژن انہوں نے کھیلی نہیں زیادہ, نہ ٹیسٹ کھیلتے ہیں, ون ڈے بہت کم ہے, بائی لیٹرل سیریز ان کو اس لیے پرابلم ہوتی ہے. اور کل دیکھیں سارے زیادہ تر آؤٹ ان کے فاسٹ بولرز نے کیے ہیں. فاسٹ بولنگ کے خلاف ان کی وہ مہارت لگتا ہے نہیں ہے جو اسپن کے اگینسٹ ہے, اور اسپن بھی وہاں زیادہ اسپن نہ ہو رہا ہو میرا خیال ہے. اور دوسری چیز ان کے بالرز کو دیکھیں نا کہ انہوں نے بڑی کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, تو پہلی بالنگ آ جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پاسٹ میں جو پلیئر گزرے ہوئے ہیں, شین وان, سکلین مشتاق, مرلی دھرن, یہ پہلی میں بھی مشکل ڈالتے تھے کیونکہ ایک ورلڈ کلاس اسپنر تھے. تو ابھی تک یہ ورلڈ کلاس بننے کے لیے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرنا پڑے گا. T20 کی کرکٹ اور ہے, وہ لیگ کرکٹ اور کرکٹ ہے. یہ اصل کرکٹ ہے یا ٹیسٹ کرکٹ اصل کرکٹ ہے جب پریشر ہوتا ہے. تو پریشر میں آپ نے کسی ٹیم کو گرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسکل لیول بہت ہائی اسٹینڈرڈ کا ہونا ہے. بالکل بالکل. بٹ آپ کے جواب کی شروعات میں جو آپ نے بولا نا, میں تو میرا دماغ وہیں اٹک گیا تھا کہ 29 اور 30 سال میں ایک بیٹر فلرش ہوتا ہے. یہ ہمارے 30 سال والے کیوں نہیں فلرش ہو کر دے رہے؟ یہ لگتا ہے بابر اعظم از 30 ناؤ, کیوں نہیں وہ فلرش ہو؟ مطلب وہ جہاں سے سٹارٹ کیا تھا, دیکھیں بابر اعظم کی ٹریجیکٹری شوڈ ہیو بین ویری ہائی اپ ٹل ناؤ. جہاں سے سٹارٹ کیا تھا, ہی از ہائیلی رینکڈ ریٹ. 30 سال کے ہوتے ہوتے تو he should have been the most experienced and the most reliable batter of Pakistan, which he is not. تو یہ ہمارے والے ریورس گیئر میں کیوں جا رہے ہیں؟ انفارچونیٹ ہونا نہیں چاہیے ایسے, کیونکہ یہ تو اب آپ کی پیک ہے. اس میں تو آپ نے اس میں ایک اس میں شامل کر لیں ایک چیز. آپ نے کہا کہ 30-32 سال تک بیٹنگ آتی ہے, تو 35 سال میں تو آپ نے اپنی کریئر کا آخری میچ کھیلا ہوا ہے یوسف صاحب. وہ میں نے کھیلا ہے, انہوں نے کھیلنے نہیں دیا تھا, وہ بہت سے لوگ تھے اس میں. اگر یوسف ہم دیکھیں پیچھے, اگر جو بابر اعظم کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ اپ دیر تھا, ساری دنیا اس کو مان رہی تھی کہ ہی از اے گریٹ پلیئر, سارے کی نالج کر رہے تھے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا, اتنا زیادہ کرٹیسزم اس کے اوپر آیا, اس کی کپتانی کے اوپر. تو اگر اس کی کپتانی نہیں اچھی تھی تو اس کو اتار دیتے, اس کے اوپر اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اب وہ انڈر پریشر ہے, اب اس پریشر میں سے نکلنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم لگے گا. آپ کو لگتا ہے کپتانی دینا غلط تھی بابر کو؟ That was the wrong time. ہم نے سٹارٹ میں ملک کو بھی کپتانی دی تھی اور وہ ہی ڈڈ ناٹ ڈو ویل, وہ بھی ٹائمنگ غلط تھی. ابھی بابر کو دینا کپتانی غلط ٹائم تھا. جی بالکل, کیونکہ اگر آپ نے اس کو کپتان بنانا تھا تو کسی ایک فارمیٹ کے لیے اس کو کپتان بنانا تھا. مجھے یاد ہے وسیم اکرم کی مجھے کال آئی تھی اور اس نے مجھے بولا کہ اس کو کپتان بنانا چاہیے. میں نے کہا یار بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ, بڑا اچھا جا رہا ہے, اس کی پرفارمنس بڑی زبردست جا رہی ہے, تو اس کو آپ کپتان نہ بنائیں. اگر بنانا بھی ہے تو کسی ایک فارمیٹ کے لیے بنائیے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو تینوں کپتانی دے دی, 2020 کی بھی, ون ڈے کی بھی, ٹیسٹ میچ کی. اتنا زیادہ پریشر بلڈ کر دیا اس کے اوپر, اور اس کے بعد پھر جو کرٹیسزم,
وہ क्रिटिसिज्म जो है वो शान मसूद पे क्यों नहीं आ रहा, वो किसी और प्लेयर पे क्यों नहीं आ रहा, बाबर पे क्यों? क्योंकि वो आपका एक स्टैब्लिश प्लेयर था जिसको सारी दुनिया मान रही थी। आप कह रहे थे जी कोहली से भी अच्छा है, वो मजबूरतन सरफराज को निकालना पड़ा, तो निकालने की वजह से फिर जाहिर सी बात है बाबर को ये जिम्मेदारी दे दी थी कैप्टनसी की। मगर हम पाकिस्तान के ऊपर बात करने आ गए और उसके बाद फिर हम किसी भी टीम को नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं।